دوسروں کو بھی نیکی کا کام کرنے کا حکم کرتے رہیں، برے کاموں سے منع کرتے رہیں، البتہ اگر ماننے کی بالکل امید نہ ہو بلکہ یہ اندیشہ ہو کہ الٹا نقصان پہنچائے گا تو سکوت اختیار کرنا جائز ہے، مگر پھر بھی اس بری بات کو برا سمجھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو لوگ بخل کی اتباع کرنے لگے ہیں اور لوگ خواہشات نفس کے غلام بن گئے ہیں اور لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے ہیں، اور ہر عقل مند آدمی اپنے ہی مسلک اور اپنی ہی عقل کو سب سے اچھا اور پسندیدہ سمجھنے لگا ہے، اور جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو تو ان صورتوں میں اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اس کا اگر آسان لینگویج میں مطلب سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ جب ہمارے آس پاس فتنے ہی فتنے ہوں، برائیاں ہی برائیاں ہوں، ہر طرف برائی ہو، گناہ ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو، جس محفل میں ہم بیٹھیں وہ گناہوں کی محفل ہو، ہم نماز پڑھیں تو وہ بھی دل میں نماز کے دوران بھی سمجھے ہمارے وسوسے دل میں ہوں، ہم نماز پڑھ کے لوٹیں تو برائیاں کرتے ہوئے لوٹیں، ہم کسی مسجد میں کسی جگہ کسی جلسے وغیرہ میں بھی بیٹھ جائیں تو پھر بھی بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہوں، اور مظلوم بہت زیادہ ہوں، ظالم بہت زیادہ ہوں، اور اگر کسی ظلم والے کو کہنے سے الٹا آپ کے اوپر ہی بات آ جائے کہ مطلب آپ کسی کو روکیں کسی برائی سے، الٹا وہ آپ پر برائی کرنا شروع کر دے، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، برا بلا کہنا شروع کر دے، تو جب ایسا دور آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی تب ہوگی جب آپ کو دوسرے جو برے معاملات ہیں وہ برے نظر نہ لگیں، وہ آپ دل سے کہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا غلط۔ لیکن آپ دل سے تسلیم کیا کریں کہ یہ جو چل رہا ہے یہ سارے معاملات غلط ہیں، اگر میں زبان سے منع کروں گا یا ہاتھ سے منع کروں گا، روکوں گا، تو الٹا میرے گلے میں بات پڑ جائے گی، آپ کو نہ طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی نہ زبان سے روکنے کی، تو پھر وہاں پہ آپ کے اوپر کیا ہے فرض کہ دل سے آپ برا مانیں اور اپنے حال پہ سب کو چھوڑ دیں، اور صرف اپنے نفس کو پکڑیں، خود کو پکڑیں، خود کو مضبوط بنائیں، دینی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اور ایسی محفلوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اور کبھی کبھار ہمیں ایسے بھی لگتا ہے، ہم بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، میں بھی خود بھی پرسنلی بہت بار ایسے جذباتی ہو گیا ہوں کہ کبھی کسی نے کوئی بحث چھیڑ دی کہ بھئی نعوذ باللہ کوئی مطلب بری بات کی بحث چھیڑ دی، اب میں اس سے بحث کرنے لگ گیا، میں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے، دلائل دیے، یہ دیا وہ دیا، اگلا بندہ مانے ہی نہ، اس سے پھر مزید اور بری بات کہہ جائے اور بری بات کہہ جائے، میں غصے سے آگ بگولا ہو جاؤں، مجھے اتنا غصہ ہے، میں کہوں یار کیا بات کر رہا ہے، کیا بکواس بات کر رہا ہے۔ تو یہ وقت میں گزار کے آیا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مزید برائی نے جنم لیا، جبکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں تو بڑا جہاد کر رہا ہوں، میں اس کو منہ پہ اس کے جواب دے رہا ہوں، میں دلائل پیش کر رہا ہوں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، آپس میں اپنے دل میں تو میں باقاعدہ خوش تھا۔ لیکن جب میں نے اس بات کو پڑھا، مجھے ایک دوسرے بندے نے بھی بتایا تھا، ایک دوست نے، کہ بھائی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اگلا مانتا ہی نہیں آپ کی بات اور آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ وہ نہیں مان رہا، تو آپ اس کے سامنے ایک دلیل دو یا 1000 دلائل دو، وہ نہیں مانے گا، اور جتنی بحث لمبی ہوتی جائے گی وہ اتنا کٹر ہوتے جائے گا، اس کی عزت نفس پہ بات آ جائے گی، اب اس کے لیے جھکنا یا سرنڈر کرنا ایسے ہو جائے گا کہ مطلب دنیا اس کو اوپر تانے مارے گی، وہ سمجھے گا کہ بھئی میں جھک گیا، میں کیسے جھک سکتا ہوں، مزید وہ گستاخیاں کرے گا یا بری باتیں کرے گا۔ تو پھر ایسے موقع پہ جب آپ کو دل و جان سے لگے کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو یہ برا نہیں لگنا چاہیے، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں دل میں آپ یہ مانیں، ضرور اپنا ایمان رکھیں کہ اس نے غلط کیا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کا غلط عمل ہے، لیکن میں اس کو نہیں روک سکتا، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میں دل سے اس کو تسلیم کرتا ہوں
سچے دل سے کہ اس نے غلط کیا ہے، غلط کر رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. تو بعض اوقات ایسے کرنے سے، پیچھے ہٹ جانے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ آپ کے دل میں ہی ایک سکون رہتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے بحث کرنے سے اس سے بڑا فتنہ اگر آگے آ جاتا تو اس کو بھی بریکیں لگ جاتی ہیں. یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے اپنے تجربات ہیں. یہ ہم نے بحثیں کی ہیں، بحث کے نتائج بھی بہت برے نکلے ہیں. بعض اوقات ہم نے بحثیں نہیں کی، اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین.